طور پر ماؤں کا دن منایا جا رہا ہے، جس میں ماؤں کو ہر بچہ اپنی ماں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اس ساری خدمت کے لیے جو وہ ہمارے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتی رہی ہے۔ ماؤں کا عالمی دن اور اس کا آغاز 19ویں صدی کے آغاز میں شروع میں ہوا، اور ماؤں کے اس عالمی دن کو یہ یاد امریکہ کے ایک صوبہ ورجینیا کے ایک شہر میں رہنے والی خاتون کے نام منسوب کیا جاتا ہے، جو اس عالمی دن کو شروع کرنے کا موجب ٹھہری۔ وہ ایک سینڈ اسکول کی ٹیچر تھی، صلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی، اور جو جنگ کے سے فوجی آتے ان کی مرہم پٹی کرتی، اور گویا وہ بہت زیادہ خدمت گزار ایک خاتون تھی جو امریکہ میں رہتی تھی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ ایک دن وہ وفات پا گئی، اور اس کی بیٹی نے جب اپنی ماں کی اس ساری خدمت کو دیکھا کہ کس طور سے میری ماں اس خدمت کے کام کو سر انجام دیتی، تو اس نے بھی دل میں یہ ارادہ کیا کہ میں بھی اسی خدمت کو، اس ایکٹیویٹی کو جو میری ماں سر انجام دیتی تھی بچوں کو تعلیم دینے کے حوالے سے، سپاہیوں کی خدمت کرنے کے حوالے سے، اس نے بھی اسی خدمت کا آغاز کیا۔ جب 1 سال ہو گیا اس کی ماں کو اس دنیا سے گزرنے کے بعد، تو اس نے اپنی ماں کے لیے ایک یادگار عبادت کا اہتمام کیا، گویا جسے ہم میموریل سروس کہتے ہیں۔ تو میموریل سروس میں اس نے اپنی ماں کے سارے کاموں کو، زندگی کو بیان کیا، اور عبادت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کی ماں کے لیے اور اس کی ماں کی خدمت کو بہت سراہا، اور اس عبادت کو بھی بہت زیادہ پسند کیا۔ جب اس نے اگلا سال آیا تو لوگوں نے، چونکہ وہ اس کی ماں کی خدمت کو بہت زیادہ پسند کر رہے تھے، دیگر آس پاس کے شہروں میں بھی اسی طرح اسی دن اس کی ماں کی خدمت کو یاد کیا جانے لگا، اور یہ پسندیدگی اس عورت کے وسیلہ سے جو کہ اس کی زندگی کو سہرایا جا رہا تھا، بہت سارے صوبوں میں، امریکہ کے بہت سارے شہروں میں پھیلی۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ 1914 میں امریکہ کا ایک پریزیڈنٹ، صدر تھامس اس کا نام ہے، اور جب یہ خبر اس تک پہنچی کہ لوگ کس طور سے سال میں ایک دفعہ اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہیں اور اس بزرگہ خاتون کی خدمت کو سراہتے ہیں، تو اس نے 1914 میں ماؤں کا عالمی دن مقرر کر دیا کہ سال میں مئی کے مہینے میں جو دوسرا ہفتہ آئے گا، اس اتوار کو ماؤں کا عالمی دن مقرر کیا، اور وہ تب سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ بہت سارے ممالک دنیا میں ماؤں کا عالمی دن مئی کے دوسرے اتوار کو وہ مناتے آ رہے ہیں۔ آج 9 مئی ہے 2021، اور عالمی طور پر ماؤں کا عالمی دن پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں منایا جا رہا ہے۔ یہ مدرس ڈے کی ایک وہ چھوٹی سی ہسٹری جس کو میں نے مناسب جانا کہ اس کو بیان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مغربی ممالک سے آنے والی یہ رسم ہے، یہ مغربی ممالک سے آنے والا یہ رواج ہے جو ہم اپنے مشرقی
ملکوں میں، مشرقی کلیسیاؤں میں بھی اس کو رائج کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہتے ہیں، ہم بڑے اچھے طریقے سے اس کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم خاندانی طور پر اکٹھے رہنے والے، مل کر رہنے والے لوگ ہیں، جس میں مائیں اپنے بچوں سے نہ صرف سال کے ایک دن بلکہ روزانہ ہی ان سے محبت کا اظہار کرتی ہیں، ان کا ماتھا چومتی ہیں، اور بچے بھی روزانہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت لیتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، دعا کر کے گھر سے ان کو آگے لے کر جاتی ہیں اور ان کے لیے خیریت اور عافیت اور فکر مندی کا جذبہ رکھتی ہیں۔ یعنی نہ صرف سال میں ایک دن بلکہ ہم اپنے مشرقی ملکوں میں، پاکستان میں بھی مدرس ڈے کو روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپنے گھروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ماں بچوں کے ساتھ محبت کر رہی ہے اور بچے ماؤں کے ساتھ محبت کر رہے ہیں۔ یہ آج کا دن ہی نہیں ہے کہ جس میں ہم ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، بلکہ ماؤں کے لیے خراج تحسین روزانہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے والی ہیں۔ آج ہم خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھی جانیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ ماں کا درجہ، ماں کا رتبہ اور ماں کی خدمت بائبل مقدس میں کس طور سے ہے، اور ہم بھی اس کو کس طور سے ہمیں لینا چاہیے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے آپ نکالیں افسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا 6واں باب۔ اے فرزندو، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خداوند کا زندہ مقدس پاک کلام یہاں پالوس رسول کے ذریعہ یہاں بیان کرتا ہے کہ اے فرزندو، خداوند میں ماں باپ کے فرمانبردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ ماں باپ کے فرمانبردار رہنے کے لیے کہا گیا ہے اولاد کو۔ فرمانبرداری اگر ہم اپنے والدین کی کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کی عزت کرو کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اسی میں میرے عزیزو لکھا ہے کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ بھلائی کوئی دیکھنا چاہتا ہے، اس دنیا میں کوئی اپنی عمر لمبی کرنا چاہتا ہے، تو لکھا ہے کہ اپنے والدین کے، اپنی ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو۔ کوئی بھی ایسا شخص یہاں آج کی اس عبادت میں بیٹھا ہوا ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ کہے کہ میں لمبی عمر نہ حاصل کروں، یا میرے ساتھ خدا کی طرف سے بھلائی میری طرف نہ آئے، بلکہ ہر کوئی چاہتا ہے میری عمر دراز ہو، میرا بھلا ہو۔ اس لیے آج ہم مدرس ڈے کے موقع پر جہاں اپنی ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے کہتے ہیں، ان کو مبارکباد کہتے ہیں، ساتھ آج اس بات کو سیکھیں کہ ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنا ہے، ان کے فرمانبردار رہنا ہے، کیونکہ یہ خدا کے کلام میں ہم پر واجب ہے، اولاد پر واجب ہے، اور ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی تاکہ ہمارا بھلا ہو، ہماری عزت ہو اور زمین پر ہماری عمر دراز ہو۔ ابھی جب ہم پڑھ رہے تھے خروج کی کتاب میں سے 10 احکام کو، تو اس میں بھی 5واں حکم خدا نے قوم بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی
عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. عمر کی درازی، عمر کی پیری اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے والدین کو فراموش نہیں کرنا ہے. خداوند کا کلام والدین کو انسانوں کے لیے یہ حکم ہے، جبکہ اگر ہم شریعت کی کتابوں میں سے استثنا کی کتاب اور اس کا 21واں باب اگر ہم پڑھتے ہیں تو چرند پرند کے لیے بھی خدا نے ایسا ہی حکم دیا ہے. میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ایک آیت جانوروں کے حوالے سے بھی ہم اپنے لیے سیکھ لیں. استثنا 22واں باب ہے اور اس کی 6 اور 7ویں آیت ہے کہ خدا پرندوں کے حوالہ سے بھی اور پرندوں کی ماؤں کے حوالہ سے بھی ہم سے آج مخاطب ہے کہ پرندوں کی ماؤں کے ساتھ بھی ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے. استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. کتاب مقدس میں سے 217 نمبر پیج لکھا ہے، اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا. بچوں کو تو لے لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. خدا کا کلام یہ پرندوں کے حوالے سے ہے کہ پرندوں کی ماں بھی اگر تجھے مل جائے رستے میں چلتے ہوئے تو اس ماں کو چھوڑ دینا. ماں کا رتبہ اب دیکھیں کہ بائبل مقدس میں کس طور سے خدا کی شریعت میں کس طور سے بیان کیا گیا ہے کہ ماں کو چھوڑ دے تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو. اور ہم انسان ہیں، ہم انسانوں پر بھی واجب ہے کہ ماں جس نے ہمیں دنیا میں لانے کا خدا کی طرف سے وہ وسیلہ بنی ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کو خراج تحسین پیش کریں، ہم اس کے ساتھ احترام سے بات کریں، اس کی عزت کریں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ہے. اسی میں میرے عزیزو آج ماؤں کو میں حوصلہ دینا چاہتا ہوں کہ جو خدمت آپ کر رہی ہیں یہ خدمت خدا کی طرف سے ہے اور یہ خدمت خدا کی طرف سے آپ کو سونپی گئی ہے. اگرچہ آپ بایولوجیکلی یا آپ نے بچوں کو جنم نہیں دیا لیکن آپ ماں کا درجہ رکھتی ہیں، آپ کو ماں ہونے کا درجہ دیا گیا ہے. آپ ایک بہت بڑی خدمت کے کام پر مامور ہیں اور خدا آپ کی خدمت کو پسند کرتا ہے اور خدا آپ کی قربانیوں پر نظر رکھے ہوئے خدا آپ کو برکت دے رہا ہے. اگر بائبل مقدس میں آج ایک ماں کے حوالہ سے ہم سیکھیں جس کا ذکر پرانے عہد نامہ میں آیا ہے، قضات کی کتاب میں آیا ہے اور ہم قضات کی کتاب کے 4 اور 5ویں باب میں ہمیں ایک ماں نظر آتی ہے جس نے اپنے سارے عہدوں کو جو اس کو ملے ہوئے تھے اس نے اس پر نظر نہ کی بلکہ اپنے اندر ایک ماں کا جذبہ رکھتے ہوئے اپنی قوم بنی اسرائیل کی نمائندگی کی اور اس کو بڑے بحران سے نکالا ہے. آپ میرے ساتھ نکالیں گے پرانے عہد نامہ میں قضات کی کتاب اور اس کا 4 اور 5واں باب ہے جس میں دبورہ ایک خدا کی بندی جو لکھا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی نبیہ اور قاضی تھی، جج مقرر کی گئی تھی، لیکن جب وہ اپنے لیے ایک گیت گاتی ہے 5ویں باب میں تو وہ ان سارے عہدوں کو
نبی ہونے کے عہدے کو اور جج ہونے کے عہدے کو وہ نہیں کہتی. کہتی ہے کہ میں اپنی قوم کے لیے ماں بن کر اٹھی ہوں. ہم میرے ساتھ نکالیں قضات کی کتاب اور اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں. جبکہ اگر ہم قضات کی کتاب کے 4 باب کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس وقت لبیفت کی بیوی دبورا نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کرتی تھی. دبورا کے حوالے سے کہ وہ انصاف کرتی تھی اور وہ نبیہ تھی. نبی ہونے سے مراد کہ خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا اور خدا کا کلام وہ لے کر لوگوں تک پہنچاتی تھی. وہ نبیہ تھی. خدا اس سے ہم کلام ہوتا تھا اور وہ خدا نے اسے حکمت دے رکھی تھی. یعنی خدا نے اسے اتنی حکمت دی تھی کہ لوگوں کی پریشانیوں کو مسائل کو بھی حل کرتی تھی اور وہ جج تھی. اگر ہم 5ویں باب کی 7ویں آیت میں پڑھیں تو دبورا ایک گیت گا رہی ہے اور وہ حمد کا گیت ہے اور وہ اپنے بارے میں یوں بیان کر رہی ہے. اسرائیل میں حاکم موقوف رہے. وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی, جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. اس نے ماں بن کر قوم بنی اسرائیل کی خدمت کی. اس وقت لکھا ہے کہ اسرائیل میں کوئی حاکم نہیں تھا. موقوف تھے اور خاموش تھے. تو اس وقت اگر دیکھیں قوم بنی اسرائیل کی حالت تو وہ بہت ہی نیچے دبے ہوئے لوگ تھے اور ان کو غیر اقوام نے دبا کر رکھا ہوا تھا. وہ محکوم بن گئے تھے اور خدا نے دبورا کو وہاں اٹھایا تاکہ قوم بنی اسرائیل کی نمائندگی کرے, تاکہ قوم بنی اسرائیل کیا انصاف کرے. اور اس نے نہ تو اپنے آپ کو نبیہ ہونے کے لیے کہا کہ میں نبیہ بن کر اٹھی, نہ اس نے کہا کہ میں جج بن کر اٹھی. اس نے کہا کہ میں جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی, جب تک میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی. اور اس نے جتنی بھی باتیں کہی نبوت کی اور جتنی بھی باتیں اس نے خدا سے کلام کر کے لوگوں کو بتائی وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اور قوم بنی اسرائیل کا اس وقت ایک دشمن یہاں لکھا ہوا ہے, اس کا نام سیسرا ہے. وہ کنانی سپہ سالار ہے اور اس نے نبوت کی کہ سیسرا کی موت ایک عورت کی وجہ سے ہوگی. اور آگے چل کر جب ہم 4 اور 5ویں باب کو قضات کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح سے ہوا کہ اس کی موت واقع ہوئی ایک عورت کے ہی ہاتھوں سے. اور برق ذکر آتا ہے کہ برق دبورا نے برق سے کہا کہ تو جا کر کنانیوں پر چڑھائی کر, خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے اور خدا تیرے ساتھ ہے, وہ تجھ کو شکست نہیں ہونے دے گا بلکہ تو فاتح لوٹے گا. برق نے کہا کہ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے, میں اکیلا جا کر جنگ کروں گا. اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں ضرور جا کر جنگ کروں گا. دبورا نے خدا سے اجازت لے کر اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئی اور خدا نے برق کو اور دبورا کو فتح یابی عطا کی اور قوم بنی اسرائیل کی چڑھائی ہوئی اور خدا نے فتح یابی دی. اور دبورا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 40 سال قوم بنی اسرائیل پر نبوت کی, ان کے انصاف کرتی رہی, سلطنت کی اور خدا نے اس کی حکومت میں بڑا امن رکھا. دبورا کے بارے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ کس طور سے خدا کے ساتھ چلتی تھی اور اگر ہم دبورا کا مطلب جانیں تو دبورا کا مطلب ہی بڑا خاص مطلب ہے. دبورا کا مطلب ہے شہد کی مکھی. شہد کی مکھی کو اگر ہم غور کریں تو شہد کی مکھی کی خصوصیات دبورا کے اندر پائی جاتی تھی.
شہد کی مکھی جو ہے، سب سے پہلی بات کہ شہد کی جو مکھی ہوتی ہے وہ محنتی ہوتی ہے، بڑی محنت کے ساتھ وہ کام کرتی ہے. اس نے جو چھتا بنایا ہوتا ہے اس کے اندر جو موم ہوتی ہے، شہد کے مکھی کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر چھتا گرمی سے پگھل رہا ہے، موم پگھل جاتی ہے، تو وہ اپنے پروں سے اس کو ہوا کرتی رہتی ہے تاکہ موم پگھل نہ سکے اور جو اس نے خوراک کو وہاں سٹور کیا ہوا ہے وہ محفوظ رہے. وہ بڑی محنتی ہے، وہ پھول پر جاتی ہے، وہاں کا رس چوستی ہے اور شہد کی مکھی لا کر چھتے میں جمع کرتی ہے. اب دبورا میں بھی یہ محنتی صلاحیت موجود تھی کیونکہ وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک ماں کا جذبہ رکھتی تھی. وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک ماں کا جذبہ رکھتے ہوئے محنت کر رہی تھی. ہم اپنی ماؤں کے میں بھی دیکھیں تو ہماری ماؤں میں بھی محنت کرنے کا جذبہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. ہماری مائیں جنہوں نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور جنہوں نے ہماری خدمت کی اور آج ہم اس مقام پر ہیں، اس کے پیچھے ہماری ماؤں کی محنت شامل ہے. وہ محنتی تھی اور آج ہمیں انہوں نے کامیاب کیا ہے. شہد کی مکھی کو ہم سیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے چھتے کو ٹھنڈا رکھتی ہے، پھول پر جا کر شہد کو اکٹھا کرتی ہے، رس چوستی ہے تاکہ شہد بن سکے. دوسری بات کہ شہد کی مکھی کے اندر امتیاز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ امتیاز کر سکے کہ کس پھول میں زیادہ رس ہے اور وہ دور سے ہی پرکھ لیتی ہے. پرکھ کرنے کی صلاحیت شہد کی مکھی میں ہوتی ہے کہ میں کس پھول پر بیٹھوں گی مجھے اس میں سے زیادہ رس ملے گا. ماؤں میں بھی پرکھ کرنے کی صلاحیت اور امتیاز کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے. مائیں اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارے بچے میں کن کن صلاحیتیں، کون سی صلاحیتیں موجود ہیں اور وہ ان صلاحیتوں کو نکھارنے میں حوصلہ بڑھاتی ہے، بچوں کا حوصلہ بڑھاتی ہے. دبورا نے بھی ایسے ہی کیا. وہ جانتی تھی کہ برق کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ لڑائی کرے گا اور فتح یاب ہوگا. اس نے اس کو ابھارا کہ تو جا، خدا کی طرف سے مجھے کلام ہوا ہے، خدا تجھے فتح یابی دے گا، اور خدا سے فتح یابی دی. شہد کی مکھی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، دبورا میں صلاحیت تھی. آج ہم اپنی ماؤں کو جب دیکھتے ہیں ہماری ماؤں میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے. تیسری خصوصیت جو شہد کی مکھی میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی میں مٹھاس ہوتی ہے. شہد کی مکھی میں مٹھاس، جب وہ پھولوں کا رس چوستی ہے اس میں سے اپنی مٹھاس اس میں شامل کرتی ہے اور شہد بنتا ہے. ہماری ماؤں میں بھی مٹھاس پائی جاتی ہے. حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہ مٹھاس اس طور سے بنتی ہے کہ ہمیں وہ حالات مشکل حالات نہیں لگتے. کتنا بھی گھرانوں میں بحران کیوں نہ چل رہا ہو، ماں کی مٹھاس ایسی مٹھاس ہے کہ ہمیں وہ بحران نہیں لگتا ہے بلکہ اپنا گھر ایک جنت جیسا سما لگتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو، ماں میں مٹھاس ہوتی ہے، دبورا میں مٹھاس تھی، شہد کی مکھی میں مٹھاس ہوتی ہے. چوتھی بات جو شہد کی مکھی میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈنگ مارنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور وہ ڈنگ مارتی ہے جب اس کو خوف ہو، جب اس کو خطرہ ہو، اور وہ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے ڈنگ مارتی ہے. اسی طرح سے وہ ڈنگ مارتی ہے کہ دشمن سے بچ سکے. دبورا کی زندگی میں جب ہم ڈنگ مارنے کی صلاحیت کو دیکھتے ہیں تو وہ برق کے ساتھ گئی اور جا کر اس نے خود لڑائی کی، اس نے جنگ میں جا کر حصہ لیا. بائبل مقدس کی خواتین کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو جنگ میں جانے والی یہ دبورا ہے جو جنگ پر جا کر لڑائی میں آگے تھی، دعا کرتی تھی، شفاعت کرتی تھی، اور وہ تاکہ دشمنوں سے محفوظ رہا جائے. ہماری مائیں بھی
جب وہ جانتی ہیں کہ دشمن ہے یا بحران ہے تو وہ اپنے دشمنوں کے بچاؤ کے لیے بھی اپنے بچوں پر وہ سایہ کر دیتی ہے، اور وہ ڈنڈ مارنے والی وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے وہ ہر طرح کے حالات سے گزر جاتی ہے۔ یہ ماؤں کی ہے خصوصیات ہیں جو آج ہم دبورہ کے السیدہ سے سیکھ رہے ہیں، ہماری ماؤں میں یہ پائی جاتی ہیں، اور خدا نے یہ تمام صلاحیتیں اپنی ماؤں اور بہنوں میں رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم آج ان کو سہرا سکیں۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج ماؤں کا عالمی دن ہے اور ہم ماؤں کی خدمات پر غور کرتے ہوئے خدا کے کلام سے بھی دبورہ کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں کہ کس طور سے وہ قوم بنی اسرائیل کی ماں تھی، وہ قوم بنی اسرائیل میں ماں کا جذبہ رکھتے ہوئے وہ اس کی حفاظت کرتی رہی، اس نے اس کو 40 سال تک پرامن طریقے سے چلایا اور وہ اس میں خدمت کے کام کو سارے انجام دیا۔ آج مائیں بھی ہمارے گھروں میں وہ خدا نے ان کو بھی بہت ساری صلاحیتوں سے محفوظ رکھا ہے۔ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو، ماں اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا سایہ ہے کہ بچوں کو اس کے پاس آ کر بڑی ہمدردی ملتی ہے، اور وہ اپنے خاندان کو آگے بڑھانے میں پیش ہوتی ہے۔ آج ماؤں کے آخری عالمی دن میں ہم تمام ماؤں کو جہاں ان کی خدمات کو سہراتے ہیں، ہم ان کو ایک سلوک بھی پیش کرتے ہیں۔ بائبل کی خواتین میں بھی جو دبورہ کی خدمت کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ کس طور سے اس نے اپنی قوم کو آگے بڑھایا اور اس کے لیے ترقی کا باعث بنی۔ خدا آپ کو آج کے اس زندہ مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور ماؤں کے آخر عالمی دن میں میں ایک دفعہ پھر سے اپنی جانب سے، بزرگان سیشن کی جانب سے، اپنے گھرانے کی جانب سے تمام ماؤں کو ہیپی مدرس ڈے کہتا ہوں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ Thank you for watching this video. Please subscribe and share this video. God bless you.